السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حمل یعنی پریگننٹ لڑکی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ جب وہ پریگننٹ تھی تو اس کے ظالم بھائیوں نے اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دفنا دیا۔ اس کے بعد اس پریگننٹ لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اسے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ناصر نام کا ایک شخص بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا تعلق ایسے گروہ سے تھا جو چوری کیا کرتے تھے۔ چوری کرنے کے بعد ہم الگ الگ ہو کر کہیں چھپ جاتے تھے تاکہ پولیس ہمیں پکڑ نہ لے۔ ایک مرتبہ رات میں کسی بینک کو لوٹنے کے بعد میں اور میرے ساتھی فوراً سے فرار ہو گئے۔ میرے ساتھی تو فرار ہو چکے تھے، لیکن میں پولیس کی نظروں میں آ گیا تھا اور پولیس میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں تیزی سے بھاگتا رہا، الگ الگ راستے بدلتا رہا اور آخر کار پولیس کی نظروں سے چھپنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں ایک بس میں بیٹھ گیا اور کہیں دور جا کر اتر گیا۔ جہاں میں اترا تھا اس جگہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر تھی کہ کہیں مجھے پولیس پکڑ نہ لے۔ میں جس جگہ اترا تھا وہ بالکل سنسان علاقہ تھا۔ دور دور تک کوئی گھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے قبرستان تھا تو میں چلتے چلتے قبرستان تک پہنچ گیا۔ 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ رات قبرستان میں ہی گزار لیتا ہوں، صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں بہت سخت جان اور مضبوط دل کا مالک تھا۔ کبھی بھی میری ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسے اس رات ہوئی تھی۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جہاں جان کے لالے پڑ جائیں۔ میں برا نہیں تھا، بس برے دوستوں میں پھنس گیا تھا۔ میں قبرستان میں ایک قبر کے سامنے لیٹ گیا۔ میرے پاس ایک چادر تھی جو کافی موٹی تھی۔ چادر کو میں نے اپنے اوپر ڈالا اور سونے ہی والا تھا کہ اچانک سے مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، مجھے مت مارو، میں گنہگار نہیں ہوں۔ یہ آواز سن کر تو جیسے میری روح کانپ گئی۔ میں نے چادر اپنے سر سے ہٹایا اور دیکھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو سامنے تقریباً 4 سے 5 لڑکے تھے جو ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قبرستان لا رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ ہم بھائیوں کی عزت خاک میں ملاتے ہوئے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو خالہ کے گھر ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ تو حرام کا ناجائز بچہ اپنے پیٹ میں لیے وہاں رہ رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اس لڑکی کو پکڑا اور باقی 4 لڑکے قبر کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ قبر کھودنے کے بعد انہوں نے لڑکی کو زندہ قبر میں پھینک دیا اور مٹی ڈالنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ ان میں سے ایک لڑکا بولا، جلدی کرو کوئی دیکھ لے گا۔ انہوں نے جلدی جلدی لڑکی کو دفن کیا اور چلے گئے۔ لڑکی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اس قبر کے پاس آیا۔ جلد بازی میں وہ لوگ کدال وہیں پر پھینک گئے تھے۔ میں نے جلدی سے قبر کھولنا شروع کر دی، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اسے زندہ دفن کیا گیا ہے۔ میری پوری کوشش تھی کہ لڑکی کو زندہ نکال سکوں۔ جب اس لڑکی کی چلانے کی آوازیں قبر کے اندر سے مجھے سنائی دی تو مجھے حوصلہ ہوا کہ وہ لڑکی ابھی تک زندہ ہے۔ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا کہ جلدی سے قبر کھول سکوں۔ میں کوئی نیک انسان نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا، لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو زندہ دفن ہونے والی لڑکی کو قبر سے باہر نکالنے کی کوشش ضرور کرتا۔ میرے خیال سے کوئی بھی اتنا بے ضمیر نہیں ہو سکتا جتنا اس کے بھائی تھے۔ کسی کو زندہ دفن کرنا یہ کہاں کی انسانیت تھی۔ میں قبر کھول رہا تھا اور میں نے قبر میں ایک سوراخ بھی کر دیا تاکہ لڑکی کو آکسیجن پہنچتا رہے، لیکن اچانک ہی اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ مجھے لگا وہ لڑکی مر گئی ہے۔ میں نے اس کی آواز سننے کی کوشش کی تو میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو مجھے مایوسی ہونے لگی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اچانک ہی قبر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ قبر کے اندر تو لڑکی تھی، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اب مجھے لڑکی کی کراہنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، یعنی لڑکی بھی زندہ تھی۔ میں خوف زدہ تو بہت تھا،
لیکن جو بھی تھا مجھے قبر کھولنی تھی اور لڑکی کو باہر نکالنا تھا۔ میں ایک بار پھر اپنے اندر کی ہمت کو جمع کیا، لیکن جیسے ہی قبر مکمل طور پر کھلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی سرک گئی ہو، کیونکہ قبر میں ایک پیدا ہوا بچہ پڑا تھا اور وہ لڑکی نڈھال تھی، قبر میں پڑی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لگا کہ وہ لڑکی حمل سے تھی اور اس نے قبر میں بچے کو جنم دے دیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی اور اس کے بچے کو قبر سے نکالا۔ میری جو چادر تھی اس سے میں نے اس لڑکی کا جسم ڈھانپ دیا۔ لڑکی کی حالت غیر تھی اور وہ تکلیف میں تھی اور وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں اچانک ہائی وے پر مجھے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں اس بچے اور ماں کو چھوڑ کر جلدی سے ہائی وے کی طرف دوڑا۔ میں نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن اتنی رات میں بھی وہ لوگ رک گئے، لیکن وہ خوف زدہ تھے اور ڈر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا میری بیوی اور میں قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک قبرستان میں میری بیوی کو درد شروع ہو گیا اور اس کی ڈیلیوری ہو گئی۔ میں نے ان سے مدد کے لیے کہا۔ تصدیق کے لیے وہ لوگ میرے سامنے آئے تو اس لڑکی اور بچے کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے اور انہیں میری بات پر یقین ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا ان تینوں کو مدد کی ضرورت ہے، واقعی یہ لوگ مصیبت میں ہے۔ گاڑی والے نے ہماری مدد کی اور اس لڑکی اور بچے کو اسپتال لے گئے۔ بینک سے میں نے جو چوری کی تھی اس کا حصہ اپنے ساتھیوں سے مانگا تو انہوں نے میرا حصہ مجھے دے دیا تھا۔ میں اس لڑکی کو اس جگہ لے آیا جہاں میں رہا کرتا تھا۔ جب اس لڑکی کی حالت سنبھل گئی تو میں نے سارا معاملہ پوچھا۔ اس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی اور بتایا کہ میرا نام بشرا ہے، میں ایک نیک لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک کالج سے واپس آتے ہوئے ایک لڑکی نے میرا پیچھا کر لیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نمبر بھی نیچے لکھا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں شیطان نے شاید مجھے برگلا دیا اور ایک کمزور لمحے کی زد میں آ کر میں نے اس کو موبائل میں کال کی اور یوں ہماری باتیں ہو گئی۔ پھر باتیں ملاقات تک پہنچ گئی۔ میرے 4 بھائی تھے۔ جب وہ کام سے باہر جاتے تھے تو میں اسے اپنے گھر پر بلا لیا کرتی تھی۔ گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے وہ گناہ بھی کر دیا جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی اور جس کا سزا اب میں بھگت رہی ہوں۔ جب اس لڑکے کا ناجائز گناہ میرے پیٹ میں پلنے لگا تو میں نے اس بات کا ذکر اپنے خالہ سے کیا۔ میری خالہ نے مجھے بہت باتیں سنائی، لیکن انہیں اپنی عزت بچانی تھی، اس لیے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن پانی سر کے اوپر گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اب حمل ضائع نہیں ہو سکتا ورنہ لڑکی کی موت ہو جائے گی۔ میں نے اس لڑکی سے رابطہ کیا اور کہا کہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیج دو، تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ بچہ نہ جانے کس کا ہے اور میں اس پر الزام لگا رہی ہوں اور مجھ جیسی بدکار لڑکی سے وہ شادی نہیں کرے گا۔ اب معاملہ سنگین ہو چکا تھا۔ میری خالہ نے کہا اگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا پتہ چل جائے تو تم جان سے جاؤ گی۔ خالہ نے میرے بھائیوں کو میری بیماری کی جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں نے خالہ سے کہا کہ یہ ہمارا کھانا وغیرہ بناتی ہے، ہم کیسے اس کے بغیر گزارا کریں گے؟ ہم دن کو کام پر جاتے ہیں، پیچھے یہ گھر سنبھالتی ہے۔ خالہ نے کہا کہ یہ بیمار ہے، تم لوگ شادی کر لو۔ نہ جانے میری خالہ نے کیسے میرے بھائیوں کو راضی کیا اور مجھے اپنے گھر سے لے کر آ گئی۔ خالہ کے گھر میں ان کی بیٹیوں اور بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ انہیں ساری کہانی مجبوراً سنانی پڑی۔ میں نے حمل کے 9 مہینے وہاں گزارے، لیکن جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس دن میرے بھائی خالہ کے گھر پہنچے۔ انہیں نہ جانے کیسے خبر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس لے گئے اور پھر یہاں قبرستان لے آئے اور مجھے زندہ دفن کر دیا۔ جب مجھے قبر کے اندر دفن کر دیا اور میرا دم گھٹنے لگا تو میں چلانے لگی اور میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تکلیف میں رو رہی تھی۔ ایک طرف تو میرا دم گھٹ رہا تھا، دوسری طرف مجھے حمل کا درد شروع ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور کبھی کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ میں نے کہا میں نے روزے رکھے، نماز پڑھی، تہجد پڑھی اور گمراہ ہو گئی۔ اے میرے رب، مجھے آخری موقع دے دے، مجھے اس قبر سے نکال دے۔ میں ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر میری کوئی نیکی تجھے پسند ہو تو اس کے بدلے مجھے آج یہاں سے نکال دے۔ میں اس وقت یہ جانتی تھی کہ اندھیری رات میں کوئی مجھے اس قبرستان میں بچانے نہیں آئے گا، لیکن اس وقت اللہ کو میں نے دل سے پکارا۔ میرا یقین کامل تھا کہ ان لوگوں نے قبر میں زیادہ مٹی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تم آ گئی
तुमने पहली ही कोशिश में मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया, जिससे कब्र के अंदर ऑक्सीजन आने लगी। एक पल को मुझे ऐसा लगा कि मेरे भाई दोबारा वापस आ गए मुझे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसे बच गया है, जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस अनोखे बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही अनोखी थी, जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली थी। मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी और अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलता। मैं हमेशा तहज्जुद गुजार लड़की थी, खूब इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई और अपने रब को भुला बैठी थी। लेकिन देखो तो सही अल्लाह ने किस तरीके से मेरी मदद की। और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के खातिर जो बदकारी का इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़ गया। नासिर कहता है, बुशरा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाकई मेरे लिए बहुत ही इबरतनाक है। मैं भी इस वाकई का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और बुशरा से शादी का फैसला कर लिया। मैंने शादी का फैसला अल्लाह को राजी करने के लिए किया था, ताकि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है और मेरी बीवी औरतों को दर्स देती है, औरतों को सिखाती है और हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हमें महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।